تو وہ پیدائشی طور پہ علم لے کے اس دنیا میں آتا ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدائشی طور پہ علم حاصل کر کے نہیں آتا، وہ بعد میں علم حاصل کرتا ہے۔ جب جانور اس دنیا میں آتا تو وہ علم اس بنیاد پہ لے کے آتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ مرغی کا ایک انڈا ہوتا ہے جو 20 دن 21 دن مرغی کے پڑوں میں رہتا، پھر اس سے ایک چوزا نکلتا، پھر وہ انڈا پھٹتا ہے، چوزا نکلتا ہے، تو مرغی کا وہ بچہ جب زمین کی سطح پہ رواں اور دواں رہتا تو وہ دانہ چگتا ہے، پتھر نہیں چگتا۔ یعنی اس چھوٹے سے بچے کو یہ معلوم ہے کہ میری غذا کیا ہے، میرے لیے کھانے کی کون سی چیزیں ہیں۔ پھر کچھ دور آگے جاتا ہے، چوہے اور بلی کو دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگتا اور اپنی ماں کے پڑوں میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے بچے کو یہ کس نے بتایا کہ یہ تیرا دشمن ہے۔ اسی طرح ایک جانور ہوتا ہے جسے ہم گائے اور بیل کے نام سے جانتے، وہ جب بچہ دیتا تو وہ جانور بھی اپنے بچے سے پیار اور محبت کرتی ہے۔ آپ اس جانور کے بچے کو کھول دیں تو وہ بچہ سیدھا وہاں سے اٹھے گا اور اپنی ماں کے پاس جائے گا۔ اگرچہ اس رنگ و نسل کی اور بھی مختلف جانور وہاں موجود ہیں، لیکن وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، وہ سیدھا اپنی ماں کے آغوش میں چلا جائے گا۔ ماں اسے چاٹے گی، پیار کرے گی، محبت کرے گی۔ اسی طرح سے ایک سانپ ہوتا ہے۔ سانپ ایسا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب آپ راستے میں چل رہے ہوتے، کبھی آپ کا قدم، آپ کا پاؤں اس سانپ کے بچے پہ پڑ جائے تو وہ سانپ یوں فن اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو ڈسنے کے لیے، اذیت پہنچانے۔ اس سانپ کو یہ تعلم کس نے عطا کی کہ تیرے ڈیفینس کا یہ طریقہ ہے؟ یاد رکھیے کہ سانپ بڑا کیناور جانور ہے۔ اس لیے حضرت العلامہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب ہے تعبیر الرؤیا۔ اس کتاب میں حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے پیٹ سے سانپ کا بچہ نکل رہا ہے یا اس کے پیٹ میں سانپ کا بچہ داخل ہو رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ آدمی بڑا کیناور ہوگا، اس کے زبان سے لوگوں کے خلاف شکایتیں نکلیں گی، وہ اپنا عاقبت خراب کرے گا۔ اسی طرح سے سمندر میں ایک مچھلی ہوتی جسے ہم ویل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مچھلی کا بڑا عجیب و غریب تھیوری، بڑا عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ اس مچھلی کے انڈے دینے کا وقت جب قریب ہوتا تو یہ مچھلی عام سمندروں میں انڈا نہیں دیتی۔ دنیا میں جتنی جگہوں پہ سمندر پائے جاتے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی عرب، امریکہ، فرانس، جرمنی، ہر جگہ سمندر ہے۔ تو اس سمندر میں غالباً دنیا میں جتنے سمندر ہیں، ہر سمندر میں یہ ویل نامی مچھلی پائی جاتی ہے۔ لیکن جب اس کے انڈا دینے کا وقت آتا تو یہ مچھلی اپنے سمندر، اپنے علاقے سے نکل کر یہ اٹلانٹک مہاساگر جو شمالی افریقہ اور جنوبی افریقہ کا کچھ حصہ اس میں آتا ہے، کچھ عراق کا حصہ بھی آتا ہے اور کچھ یورپ کا بھی حصہ آتا ہے۔ اس اٹلانٹک مہاساگر میں ایک حصہ ہے جس کو برموڈا ٹرینگل کے نام سے ہم جانتے ہیں، جو سمندر کا ایک بہت بڑا مایاوی جگہ ہے، بہت گہرا علاقہ ہے۔ اس جگہ کے بارے میں ہزاروں سال سے ریسرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کون سی گتھی ہے، اس کے اندر کون سی رہسمائی طاقت ہے، اس کو آج تک کسی نے اجاگر نہیں کر پایا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
بعض لوگوں کا فلسفہ یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دجال اسی سمندر کے نیچے ایک محل ہے، وہاں پہ وہ مقید ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے قبائل تمہارے اوپر ایسی جگہ سے نگاہ ڈالے ہوئے ہیں جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو تم کو دیکھتے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ پاتے ہو۔ تو یہ چیز ہے تعلیم و تعلم۔ تو اس سمندر میں یہ مچھلی ہندوستان سے، پاکستان اور بنگلہ دیش، سعودی عرب سے سفر کر کے وہاں پہنچتی، اور جب یہ انڈے دے دیتی تو پھر وہاں پہ وہ مچھلی مر جاتی ہے۔ اللہ کا یہ عظیم نظام ہے۔ اب کچھ زمانے، کچھ مدت کے بعد اس مچھلی کا انڈا پھٹتا ہے، اس سے بچہ وجود میں آتا ہے، وہ بچہ وہاں سے نکلتا، تو جو مچھلی ہندوستان سے وہاں پہنچ کے انڈے دی تھی، افغانستان سے پہنچ کے وہاں جا کے انڈے دی تھی، مچھلی کا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے اصلی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ اگر اس کی ماں ہندوستان سے آئی تھی تو یہ بچہ ہندوستان پہنچتا، اگر اس کی ماں امریکہ سے آئی تھی تو وہ بچہ امریکہ پہنچتا، اس کی ماں عراق سے آئی تھی تو مچھلی کا یہ بچہ عراق پہنچتا ہے۔ تو اس مچھلی کے چھوٹے سے بچے کو یہ تعلیم، یہ تعلم کس نے دی؟ اس میں اللہ رب العالمین کی طاقت کار فرما نظر آتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین ان جانوروں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ان بے زبان جانوروں کو اتنا سا علم دے کے دنیا میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلو واشربو، اس کا کام صرف کھانا پینا، واشتہیتم، اور شہوت اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا کام نہیں ہے۔ کھانا پینا اور اپنی خواہش، اپنی شہوت کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے آگے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان بے زبان جانوروں کو علم دے کے بھیج رہے ہیں، لیکن ہم تمہیں پیدائشی طور پہ علم اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے علم حاصل کرنے کی مشینیں عطا کی ہیں۔ وہ مشینیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ہم نے تمہیں آنکھ عطا فرمائے، کان عطا فرمائے، ان آنکھوں کے ذریعے سے تم کتابوں کو پڑھو گے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو گے تو پھر میری طاقت سمجھ میں آئے گی۔ ان زبانوں سے تم اللہ کو یاد کرو گے تو پھر اللہ کی معرفت تمہارے سینے میں اترے گی، پھر اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدائشی طور پہ علم نہیں دیا، بعد میں علم دیا۔ علم حاصل کرنے کی مشینیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت العلام امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو اس دنیا میں انسان کو اپنا مقرب ترین بندہ بنا کے بھیجا، اپنا جانشین بنا کے بھیجنے والا ہے، اس کے سر پہ فضیلت کا عمامہ اور فضیلت کا چادر تو نے چڑھایا ہے، یہ کائنات اسی کے لیے بنائی گئی، سجائی گئی ہے، یہ انسان کی اصل ہیں، لب لباب ہیں، تو پھر تو انہیں جاہل اس دنیا میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اور یہ جانور جو ان سے کمتر ہیں، ہر اعتبار سے انہیں تو علم دے کے بھیج رہا ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل،